اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک کمپینین کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج ہم اللہ کے سپاہی کی سیریز میں شروع کر رہے ہیں طارق بن زیاد رضی اللہ عنہ۔ اے مسلمانوں، اعلان کلمت اللہ اور غلبہ دین کے لیے تم ذلت پر کبھی راضی نہ ہونا۔ میدان جنگ میں میرا قدم تم سب سے آگے ہوگا۔ اگر میں شہید ہو جاؤں تو کسی اور کو اپنا سردار بنا کر فتح اور نصرت کا سفر جاری رکھنا۔ تاریخ اسلام کے روایت ساز کمانڈر کی داستان شجاعت۔ کشتیاں جلا دی جائیں۔ کمانڈر نے کشتیوں سے اترنے کے بعد اپنے سپاہیوں کو حکم دیا۔ کمانڈر کا یہ حکم سن کر لشکر کے اندر حیرانگی اور بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ تمام سپاہی حیرت سے کمانڈر کی طرف دیکھنے لگے۔ کمانڈر نے بھی ان کی اس کیفیت کو محسوس کر لیا اور ان کو مخاطب کر کے گویا ہوا، اب ہماری واپسی کا کوئی راستہ نہیں، اب صرف دو ہی راستے ہیں کہ یا تو ہم اس ملک سے ظلم ستم کا خاتمہ کر کے سرخرو ٹھہریں، یا پھر جام شہادت نوش کر کے اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو کر اس کی جنتوں کے مکین بن جائیں۔ تمام سپاہی کمانڈر کا مدعا سمجھ گئے اور انہوں نے آگے بڑھ کر کشتیوں کو آگ لگا دی۔ چاند لمحے قبل کمانڈر کا حکم سن کر سپاہیوں کے چہروں پر آنے والی حیرانی و پریشانی کی جگہ اب اطمینان و خوشی نے لے لی تھی۔ اپنے اللہ پر یقین کامل، اپنے بازوؤں پر بھروسہ اور ہمت و جرأت کا ایسا نمونہ تاریخ نے اس سے قبل نہ دیکھا تھا، یہ جاننے بوجھتے ہوئے کہ ان کے ساتھیوں کی تعداد محض 7,000 ہے اور سامنے ایک پورا ملک ہے، 2.5 کروڑ نفوس سے بھرا ہوا پورا ملک، ناقابل عبور فصیلوں والے قلعے، ان گنت فوجیں اور ان گنت اسلحہ کا مقابلہ مٹھی بھر نوجوانوں سے کرنے والے یہ کمانڈر عالم اسلام کے عظیم جرنیل طارق بن زیاد تھے، جو فتح یا شہادت کے جذبے سے سرشار اور ہر طرح کے وسائل سے بے نیاز رائڈرک کے 1,00,000 لشکر سے نبرد آزما ہونے جا رہے تھے۔ یہ مجاہدین ہسپانیہ کیوں پہنچے اور ہسپانیہ کے بادشاہ سے کیوں ٹکرائے؟ تاریخ اس کی تفصیل کچھ یوں بیان کرتی ہے۔ دوستو، جس زمانے میں شمالی افریقہ میں رواداری اور خوشحالی کا دورہ تھا، اس کا ہمسایہ جزیرہ نما ہسپانیہ گوتھک بادشاہوں کے تشدد تلے دبا ہوا تھا، اور ان بادشاہوں کے عہد حکومت میں ہسپانیہ کی حالت بدتر تھی۔ جس طرح رومیوں کے زمانہ میں امیروں سے ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا، اسی طرح گوتھک بادشاہوں کے عہد میں ہسپانیہ کی حکومت کا سارا بوجھ نچلے طبقوں پر تھا۔ ہسپانیہ کے یہودی بھی ہسپانیہ کے بادشاہ، جاگیرداروں اور پادریوں کے ہاتھوں بڑی سختیاں جھیل چکے تھے۔ انہوں نے تنگ آ کر بغاوت کی، جس کے ناکام ہونے کے بعد یہودیوں کا قتل عام کیا گیا اور جو بچ گئے ان کا مال و اسباب لوٹ کر انہیں غلام بنا لیا گیا۔ یہودیوں کے آپس میں شادی بیاہ کی اجازت نہیں تھی۔ ہسپانیہ کے طول و عرض میں جن پادریوں کو اقتدار حاصل تھا، انہوں نے یہودیوں کی یہ گت بنائی تھی۔ تباہ حال شہری، برباد شدہ غلام اور مظلوم یہودی سب کے سب کسی آنے والی سعید گھڑی کے انتظار میں تھے۔ اسی انتظار میں انہیں غیر متوقع مقام سے امداد مل گئی۔ گوتھک راج کے مظلوم آبنائے کین پار امن و امان کو پا کر وہاں سے بھاگ جاتے۔ بہت سے ہسپانویوں نے اپنے پادریوں کے مظالم سے تنگ آ کر اسلامی افریقہ میں پناہ لی۔ جس زمانہ میں شمالی افریقہ پر موسیٰ بن نصیر حکمران تھا، اسی زمانہ میں ہسپانیہ کے تخت پر رائڈرک قابض تھا۔ رائڈرک نے ہسپانیہ کے سابق حکمران کو قتل کر کے تخت حاصل کیا تھا۔ ہسپانیہ کے پناہ گزینوں نے مسلمانوں کے سے درخواست کی کہ وہ ہسپانیہ پر حملہ کر کے وہاں کی آبادی کو دکھ درد سے نجات دلائیں۔ کیوت کا حکمران جولین بھی درخواست کرنے والوں میں شامل تھا۔ جولین شہر سبتا کا حکمران تھا، جو شمالی افریقہ کے ساحل پر واقع تھا اور ہسپانوی حکومت کے ماتحت تھا۔ اس نے موسیٰ بن نصیر سے ہسپانیہ پر حملہ کی درخواست اس لیے کی کہ اس لیے اپنی بیٹی فلوریڈا کو تولیتلا کے دربار میں بھیج رکھا تھا تاکہ وہ وہاں شاہی محلوں میں رہ کر اپنے مرتبے کے مطابق تعلیم و تربیت حاصل کرے، لیکن یہاں بادشاہ رائڈرک کی نظر اس پر پڑی تو اس نے اس کے دامن عصمت کو داغدار کر دیا۔ جولین کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور وہ خواہش کرنے لگا کہ سبتا کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دے، لیکن پہلے اس نے مسلمانوں سے ایک وعدہ کر لیا اور پھر موسیٰ بن نصیر کو دعوت دی کہ وہ ہسپانیہ پر فوج کشی کرے، اور فوج کی روانگی کے لیے جولین نے جہازوں کے انتظام کا بھی وعدہ کیا کہ ضرورت کے وقت فوراً مہیا کر دیے جائیں گے۔ ساتھ ساتھ اس نے وہاں کے بادشاہ کے ظلم و ستم و غریبوں کے استحصال کا ذکر اور وہاں کی شادابی و دولت کی تعریف کر کے موسیٰ کو ترغیب دی اور یقین دلایا کہ تمہیں یہی کرنا پڑے گا کہ جاؤ اور وہاں قبضہ کر لو۔ دوستو، موسیٰ بن نصیر نے اندلس کی اندرونی
حالت اور ظالم بادشاہ کے ظلم کے واقعات سن کر خلیفہ وقت ولید بن عبد المالک کی اجازت سے 91 ہجری میں اپنے ایک سردار طریف بن مالک کو 500 مجاہدین کے ساتھ کاؤنٹ جولین کی رہنمائی میں اندلس روانہ کیا۔ یہ لشکر اندلس کے جنوبی راستے کے کنارے بندرگاہ المخزرہ پر اترا۔ طریف بن مالک بعض جزائر اور ساحلی شہروں سے مال غنیمت حاصل کرتا ہوا واپس آیا۔ اس نے جولین کے بیان کی تصدیق کی اور بتایا کہ اندلس پر قابض ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دوستو، طریف بن مالک کی واپسی کے بعد موسیٰ بن نصیر نے اپنے آزاد کردہ غلام طارق بن زیاد کو اندلس روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ موسیٰ نے اس اولو العزم اور بلند ہمت سپہ سالار کو، جو طنجہ کا گورنر تھا، 92 ہجری میں 7000 فوج دے کر کاؤنٹ جولین کے ہمراہ اندلس روانہ کیا۔ یہ لشکر، جس میں اکثر بربری اور عربی مجاہد تھے، ساحل افریقہ سے روانہ ہو کر اندلس کی اس مشرقی ساحلی چٹان پر پہنچ گیا جسے جبل طارق کہتے ہیں۔ اب یورپین اسے اپنی روایتی تنگ نظری اور تعصب کی وجہ سے جبرالٹر کہتے ہیں۔ اس سے مقصود مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کرنا ہے۔ اسلامی لشکر بھی کشتیوں سے اترا ہی تھا کہ سالار لشکر طارق بن زیاد نے حکم دیا کہ تمام کشتیوں کو جلا دیا جائے۔ طارق کا یہ فرمان سن کر فوج کے اندر حیرانگی اور بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ تمام لوگوں کے دلوں میں خوف ہراس تھا۔ یہ سب متذبذب تھے کہ کیونکہ اگر وہ یہاں جنگ ہار گئے تو ان کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بہرحال حکم کی تعمیل کی گئی اور کشتیاں جلا دی گئیں۔ اب وہ اپنے سامنے کشتیوں کو جلتا ڈوبتا دھواں دیکھ رہے تھے۔ طارق نے ایسا اس لیے کیا کہ مسلمانوں کے ذہن سے واپسی کا تصور نکل جائے، ان کے سامنے صرف میدان ہو اور وہ موت سے لاپرواہ ہو کر میدان میں کود جائیں۔ یقیناً تاریخ کے اس منفرد اور ایمان افروز واقعہ سے طارق کی بے مثل ہمت و جرأت کا ثبوت ملتا ہے۔ وہ دشمن پر جھپٹتا تو جانتا تھا مگر میدان سے پلٹنا نہیں جانتا تھا۔ طارق کو اس کی فوج کے سامنے اب فتح یا شہادت تھی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ اتفاق سے مسلمانوں کی آمد کے وقت گھات قوم کا ایک جاگیردار تھیوڈومر زبردست فوج کے ساتھ اسی نواح کے علاقوں کی دیکھ بھال کے لیے آیا ہوا تھا۔ تھیوڈومر نے خبر ملتے ہی نووارد حملہ آوروں پر حملہ کر دیا مگر شکست کھا کر بھاگ نکلا۔ اس نے راڈرک کو اطلاع دی کہ ہمارے ملک پر اچانک ایک ایسی قوم نے حملہ کر دیا ہے جس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ وہ کیا ہے اور کہاں سے آئے ہیں، آسمان سے گرے ہیں یا زمین سے نکلے ہیں۔ راڈرک کو جب یہ پیغام ملا تو وہ شمالی اندلس کے شہر بسکے کی ایک بغاوت کو فرد کرنے میں مشغول تھا۔ یہ خبر سنتے ہی وہ وہاں سے الٹے پاؤں بھاگ کر قرطبہ پہنچا اور اطراف ملک سے فوجیں فراہم کرنا شروع کر دی۔ ادھر طارق بن زیاد برابر پیش قدمی کرتا ہوا وادی لکا میں پہنچ گیا جو دریائے گراڈلا کنارے پر ہے۔ طارق کے جاسوس اور خبر رساں راڈرک کی چھاؤنی اور ارد گرد کے علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ انہوں نے راڈرک کی بے پناہ تیاروں کی خبریں پہنچائیں اور بتایا کہ راڈرک اپنی سپاہ کے ساتھ میدان میں نکل آیا ہے۔ یہ حال سن کر طارق نے اپنے سردار موسیٰ بن نصیر سے مزید مدد طلب کی، چنانچہ موسیٰ نے 5000 مجاہدین اور بھیج دیے۔ اس طرح کل اسلامی لشکر 12000 ہو گیا۔ وادی لکا میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ طارق بن زیاد نے جنگ سے پہلے مجاہدین اسلام کے سامنے ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی جس کا خلاصہ یہ ہے: اے مسلمانوں، میدان جنگ سے اب فرار کی کوئی صورت نہیں۔ تمہارے آگے دشمن کی فوج ہے اور پیچھے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ تمہاری کامیابی صداقت پر استقلال کے ساتھ جمے رہنے میں ہے۔ تعداد اور سامان جنگ کے لحاظ سے اس جزیرہ میں تمہاری کچھ حیثیت نہیں۔ اگر تم نے جرأت و ہمت دکھائی تو تعداد کی قلت ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج دشمن کی فوج بزدلی، اختلاف اور غرور کی وجہ سے شکست کھائے گی، اگرچہ وہ تعداد اور وسائل میں تم سے زیادہ ہے۔ امیر المومنین نے تم پر اعتماد کر کے اعلاء کلمت اللہ اور غلبہ دین کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ تم ذلت پر کبھی راضی نہ ہونا۔ میدان جنگ میں میرا قدم تم سب سے آگے ہوگا۔ میں سردار قوم راڈرک پر حملہ کروں گا، تم بھی میرے ساتھ دشمن پر پل پڑنا۔ اگر میں شہید ہو جاؤں تو کسی اور کو اپنا سردار بنا کر فتح و نصرت کا سفر جاری رکھنا۔ شاہ اندلس راڈرک بڑی شان و شوکت سے میدان میں آیا۔ وہ فوج کے آگے تخت رواں پر سوار تھا، سر پر چتر شاہی سایہ کیے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے سر کا تاج اور جواہرات سے سجا ہوا لباس نگاہوں کو خیراہ کر رہا تھا۔ گات قوم کے شہزادے اور اندلس کے امراء اور رؤساء اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ، جن کی مجموعی تعداد 1,00,000 تھی، اس لڑائی میں شریک تھے۔ دوسری طرف سروں پر سفید عمامے باندھے، چمکدار زرہ بختر پہنے، تلوار حمائل کیے اور نیزہ ہاتھ میں لیے 12000 مسلمان تھے۔ ادھر فخر و ناز کے ساتھ گردنیں اکڑی ہوئی تھیں، ادھر عجز و انکساری کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں سر جھکے ہوئے تھے۔
ادھر اپنی زبردست عسکری طاقت پر اعتماد تھا، ادھر صرف قوت ایمانی اور اللہ کی مدد پر بھروسہ تھا۔ وہ اپنے وطن کی سرزمین میں لڑ رہے تھے جہاں انہیں ہر قسم کی مدد مل سکتی تھی۔ یہ اپنے وطن سے دور سمندر پار بے یار و مددگار تھے۔ جنگ کا آغاز اندلسیوں کی طرف سے ہوا، ادھر سے مسلمان آگے بڑھے اور جلد ہی گھمسان کا رن پڑ گیا۔ مسلمانوں نے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق لشکر کے میمنہ اور میسرہ پر یلغار کی، کیونکہ ان کی کمانڈ گاتھ شہزادوں کے ہاتھ تھی جو زبردستی یا لالچ دے کر میدان میں لائے گئے تھے۔ یہ تثلیث پرست مسلمانوں کے حملوں کی تاب نہ لاتے ہوئے بری طرح پسپا ہوئے اور میدان سے فرار ہو گئے۔ ان کی بے سالار فوج نے بھی لڑائی سے ہاتھ روک لیا، تاہم راڈرک پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنے قلب کی فوج کے ساتھ جم کر لڑتا رہا۔ لڑائی 27 رمضان سے 5 شوال 92 ہجری تک جاری رہی، لیکن ان 8 دنوں میں عیسائی پوزیشنیں بدلتے بدلتے 20 میل تک پیچھے ہٹ گئیں۔ 8ویں روز طارق نے قلب پر فیصلہ کن حملہ کیا۔ قلب کی سپاہ میں ابتری پھیل گئی اور وہ میدان سے بھاگنے لگی۔ راڈرک یہ صورتحال دیکھ کر اس تیزی سے فرار ہوا کہ مسلمان تعاقب کے باوجود اسے نہ پکڑ سکے، مگر وہ بدحواسی کے عالم میں بھاگتا ہوا دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ اب میدان خالی تھا اور لاشوں سے پٹا پڑا تھا۔ 3000 مسلمان بھی شہید ہوئے، عیسائیوں کی لاشوں کا شمار نہ تھا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھ بے شمار مال غنیمت آیا۔ مسلمانوں نے اس اہم ترین جنگ میں فتح حاصل کی اور اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو شکست فاش دے دی۔ اس قدر پست ہمت اور بزدل ہو گئے کہ پھر وہ کسی مقام پر بھی مسلمانوں کا جم کر مقابلہ نہ کر سکے۔ دراصل اس لڑائی نے تاریخ اندلس کے اوراق بدل دیے اور 8 دن کی اس مسلسل لڑائی نے 8 صدیوں کے لیے اندلس کی قسمت کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں کر دیا۔ اندلس کے لوگوں کا اب تک یہی خیال تھا کہ طارق بن زیاد بھی اپنی مہم سے فارغ ہو کر طریف بن مالک کی طرح مال غنیمت لے کر واپس چلائے گا اور مزید پیش قدمی نہیں کرے گا، لیکن طارق نے وادی لکا کی فتح کے بعد پورے اندلس میں فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور دشمن کو کہیں بھی سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ طارق بن زیاد ابھی وادی لکا میں ہی تھا کہ معلوم ہوا کہ شکست خوردہ اندلسی فوج استجا میں جمع ہو چکی ہے۔ طارق کو اس سے خطرہ لاحق ہوا، وہ فوراً انہیں کچلنے کے لیے استجا پہنچ گیا۔ یہاں اندلسی فوج نے مجاہدین کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن یہ زیادہ دیر تک جم نہ سکے اور شکست تسلیم کر لی۔ انہوں نے شہر طارق بن زیاد کے قبضے میں دے دیا۔ طارق نے عسکری لحاظ سے اہمیت کے حامل اس شہر کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ طارق نے یہاں سے اسلامی لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے تمام اندلس کی فتح کے لیے مختلف سمتوں میں پھیلا دیا۔ اطراف ملک میں دستے بھیجنے کی تجویز کاؤنٹ جولین نے پیش کی۔ اس کا خیال تھا کہ اس وقت سارے ملک میں پریشانی اور بدحواسی پھیلی ہوئی ہے، عوام اور سپاہ دونوں مسلمانوں کی طاقت سے مرعوب ہیں، ایسے وقت میں مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے دستے ہی علاقوں کو فتح کر لیں گے۔ رعب کے مارے ہوئے لوگوں کی اگر دوبارہ شیراز بندی ہو گئی تو پھر ان کا مقابلہ کرنا آسان نہ ہوگا۔ طارق بن زیاد نے اس مہم کا آغاز کرتے ہوئے قرطبہ کی فتح کے لیے تجربہ کار سپہ سالار مغیث الرومی کو 700 سواروں کے ساتھ بھیجا۔ قرطبہ کا حاکم شاہی خاندان کا ایک تجربہ کار سالار تھا۔ جب اسے مسلمانوں کے آنے کی خبر ہوئی تو اپنے 400 سپاہیوں اور تھوڑے سے شہریوں کے ساتھ حفاظت کے لیے قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا۔ شہر کی فصیل بے حد مستحکم اور بلند تھی، لیکن اس کی بیرونی دیوار ایک جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس سوراخ کے ساتھ انجیر کا ایک درخت لگا ہوا تھا۔ مسلمان سپاہیوں کو اس راستے کا علم ہو گیا، چنانچہ وہ اسی رات اندھیرے میں دریا پار کر آئے۔ اتفاق سے اسی رات طوفان باد و بارہ آیا اور خوب اولے برسے۔ شہر پناہ کے محافظ پہرے چھوڑ کر کونوں خضروں میں جا کر سو گئے۔ طوفان کے زور و شور نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کو دبا دیا اور وہ خاموشی کے ساتھ دیوار کے شکستہ حصے کے نیچے پہنچ گئے۔ ایک فدائی مجاہد انجیر کے درخت پر چڑھ گیا۔ اس نے اپنی پگڑی کی کمند بنا کر دوسرے ساتھیوں کو بھی فصیل پر کھینچ لیا۔ یہ مجاہدین فدائی کارروائی کرتے ہوئے شہر کے اندر داخل ہو کر محافظین کو قتل کر کے شہر کا دروازہ کھول دیا۔ اسلامی لشکر اندر داخل ہو گیا اور بغیر کسی مزاحمت کے شہر پر قابض ہو گیا۔ حاکم قرطبہ شہر کو چھوڑ کر سینٹ جارج کے گرجے میں جا چھپا۔ یہ گرجا ایک مضبوط قلعہ نما تھا جس کے گرد ایک خندق بھی تھی۔ اس گرجا میں قریب ہی کے ایک پہاڑی چشمہ سے پانی پہنچتا تھا۔ مغیث الرومی نے چشمہ کی نالی کو بند کروا دیا۔ محصورین نے مجبور ہو کر ہتھیار ڈال دیے اور اس شہر کا حاکم مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ اس کی گرفتاری کے بعد قرطبہ مکمل طور پر فتح ہو گیا۔ مغیث رومی نے اس کے بعد شہر کے نظم و نسق کو بحال کیا۔ یہودیوں کو ان کی لوٹی ہوئی جائیدادیں واپس کیں جو کہ عیسائیوں نے ان سے چھین رکھی تھیں۔ قرطبہ کے بعد مغیث رومی صوبہ تدمیر کی طرف بڑھا۔
یہاں کے گورنر تھیوڈمر نے مسلمانوں کا بڑی جانب بازی کے مقابلہ کیا، مگر مغیث روموں کی تلوار خار شگاف کے سامنے اس کی شجاعت کچھ کام نہ آ سکی۔ جب اس کی تمام فوج مسلمانوں کے مقابلے میں کام آ گئی تو وہ ارویلا میں قلعہ بند ہو بیٹھا اور اس نے بڑی چالاکی سے مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا۔ وہ خود ایلچی کے لباس میں آیا اور ظاہر کیا کہ ان کے پاس بڑی فوج ہے۔ اس نے کہا کہ ہم شہر خالی کر دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ قلعے کا سارا اسباب و سامان اور خزانہ و دولت ہمارا ہوگا۔ اسلامی سپہ سالار نے شرط قبول کر کے صلح نامہ اپنی مہر ثبت کر دی۔ جب مسلمان قلعے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے سوا یہاں کوئی نہیں تھا۔ مسلمانوں کو یہ دیکھ کر بے حد پشیمانی ہوئی کہ دشمن اسلام تھیوڈمر خود قاصد کی شکل میں آ کر اپنی جان بھی بچا گیا اور ساز و سامان بھی اپنے نام کروا گیا۔ لیکن ایفائے عہد چونکہ اسلام کی تعلیمات میں ایک مومن مجاہد کے لیے لازمی شرط ہے، لہذا مسلمان اپنے وعدے پر قائم رہے اور اہل قلعہ کو جانے دیا۔ ادھر طارق بن زیاد نے خود دارالسلطنت طلیطلہ کی طرف پیش قدمی کی۔ اس شہر کو گھات قوم کے فرما رواؤں نے پائے تخت بنایا تھا۔ یہاں ان کا خزانہ، ان کی دولت اور قیمتی شاہی ورثہ تھا۔ اہل طلیطلہ کو جب معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا لشکر ان کی طرف بڑھ رہا ہے تو انہوں نے اس کے آنے سے پہلے ہی یہاں کی تمام دولت نوادرات دوسرے مقامات پر منتقل کر دیے۔ وہ خود شہر چھوڑ کر جبل اشارات کے پار ایک شہر جلیکیا چلے گئے۔ چنانچہ طارق بن زیاد جب طلیطلہ پہنچا تو اس نے شہر کو بالکل خالی پایا۔ اس طرح بغیر جنگ و جدل کے اندلس کا دارالسلطنت مسلمانوں کو مل گیا۔ طلیطلہ کی فتح کے بعد طارق بن زیاد اہل طلیطلہ کے تعاقب پر نکل پڑا۔ اسلامی لشکر اہل طلیطلہ کی پناہ جلیکیا میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے اس صوبہ کو بھی فتح کیا اور بہت سا قیمتی مال غنیمت حاصل کیا۔ اس کے بعد طارق بن زیاد نے شمالی اندلس کے شہر استرکا کو بھی فتح کیا۔ ابھی طارق بن زیاد کی پیش قدمی جاری تھی کہ موسیٰ بن نصیر بھی مہم کو سخت خیال کر کے 5000 فوج کے ہمراہ اندلس آ گئے۔ یہ رمضان المبارک 93 ہجری میں ساحل اندلس پر لنگر انداز ہوئے۔ یہاں ان کا استقبال کاؤنٹ جولین نے کیا۔ موسیٰ بن نصیر کو جب طارق بن زیاد کے شمالی علاقوں اور پائے تخت کی فتوحات کا علم ہوا تو اس نے نئے میدان یعنی جنوبی علاقوں کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ موسیٰ نے پہلے ابن السلیم کو فتح کیا، وہاں سے کاؤنٹ جولین کی سرکردگی میں ایک دستہ کرمونا کی طرف روانہ کیا۔ یہ شہر اپنی مضبوطی اور استحکام کے لحاظ سے اندلس بھر میں لاجواب تھا اور اس کا فتح کرنا آسان نہ تھا۔ کاؤنٹ جولین کے سپاہیوں نے اس مشکل کو اس طرح حل کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو شکست خوردہ اندلسی زہر کر کے اہل کرمونا سے پناہ طلب کی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ جب رات کی تاریکی چھائی اور تمام لوگ سو گئے تو جولین نے شہر کے دروازے کھول دیے۔ دروازے کھلتے ہی اسلامی فوج اندر داخل ہو گئی اور اس طرح کرمونا بلا مقابلہ مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ کرمونا کی فتح کے بعد موسیٰ بن نصیر نے اشبیلیہ کو فتح کیا، جو بڑا خوبصورت، دولت مند اور قدیم شہر تھا اور گھات خاندان سے پہلے مدتوں عیسائی سلطنت کا مرکز رہا۔ اندلس کے تمام علماء، فضلاء اور پیشوا یہیں رہتے تھے۔ فتح اشبیلیہ کے بعد موسیٰ بن نصیر بطلیموس پہنچا اور اس کے تاریخی شہر ماردہ کا محاصرہ کر لیا۔ اہل ماردہ شہر بند ہو کر لڑتے رہے۔ روزانہ ان کا لشکر لڑنے کے لیے نکلتا اور شام کو واپس جاتا۔ جب یہ سلسلہ طویل ہوا تو موسیٰ بن نصیر نے جنگی حکمت عملی سے کام لیا۔ رات کے وقت پہاڑی دروں میں مسلمان چھپا دیے گئے۔ صبح جو ہی عیسائی فوج شہر سے نکلی، مجاہدون نے دروں سے نکل کر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اکثر فوجی مارے گئے، باقی بھاگ کر شہر میں گھس گئے اور پھر نہ نکلے۔ شہر کی فصیل اور برج بہت اونچے اور مضبوط تھے۔ مسلمانوں کا عرصہ تک محاصرہ رکھنا پڑا۔ آخری موسیٰ بن نصیر نے ایک قلعہ شکن آلہ دبابہ بنوایا۔ اس آلہ کو زمانے کا ٹینک کہا جا سکتا ہے۔ کچھ مجاہد دبابہ کے اندر بیٹھ کر فصیل کے نیچے پہنچ گئے اور دبابہ سے فصیل کو توڑ دیا۔ اہل شہر نے مجبور ہو کر صلح کی درخواست کی اور شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہاں سے بے شمار مال و دولت مسلمانوں کو ملی۔ راڈرک کی بیگم ایجی لونا بھی ہیں مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ موسیٰ نے بن نصیر نے اسے شانہ عزت کے ساتھ رکھا اور اپنے بیٹے عبدالعزیز سے اس کی شادی کر دی۔ اسی دوران معلوم ہوا کہ اہل اشبیلیہ نے بغاوت کر دی۔ اشبیلیہ کے لوگ جو شہر چھوڑ کر بھاگے تھے واپس آ کر محافظ اسلامی فوج کے 80 جوانوں کو شہید کر دیا۔ اس بغاوت کی سرکوبی کے لیے موسیٰ نے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو روانہ کیا۔ اس نے آتے ہی شہر پر دوبارہ قبضہ کر کے قاتلوں اور باغیوں کو سرعام موت کی سزا دی۔ اس طرح سارے اندلس میں مسلمانوں کے جاہ و جلال، رعب اور طاقت کی دھاک بیٹھ گئی اور اہل اندلس نے پھر کبھی ایسی حرکت کی کوشش نہ کی۔ ماہ شوال 94 ہجری میں موسیٰ بن نصیر ماردہ سے طلیطلہ کی طرف روانہ ہوئے۔
طارق بن زیاد نے ان کی بڑی شان و شوکت سے استقبال کیا۔ موسیٰ اور طارق نے طلیطلہ میں اندلس کے باقی علاقوں کو فتح کرنے کے لیے ایک جامع اسکیم بنائی۔ موسیٰ بن نصیر نے تمام فوجی انتظامات مکمل کر کے طارق بن زیاد کو فوج کا سپہ سالار اعظم بنا دیا اور نئی مہموں کے لیے روانہ کرنے سے پہلے موسیٰ بن نصیر نے اسلامی اصول جہاد پر سختی سے کاربند رہنے کے لیے اسلامی سپاہ کو چند احکامات جاری کیے۔ ملک کو تاخت و تاراج نہ کیا جائے، حملے صرف علاقوں کی فتوحات کے لیے ہوں، ان حملوں میں عوام پر ظلم و ستم اور لوٹ مار سے باز رہا جائے اور رعایا کے مذہبی جذبات کا پورا احترام کیا جائے۔ جو کوئی ان احکامات کی خلاف ورزی کرے اسے موت کی سزا ہوگی۔ طارق بن زیاد نے نئی مہمات کا آغاز کرتے ہوئے ارغوان کو فتح کیا، پھر یہاں سے سرکستہ روانہ ہوا۔ راستے میں جتنے صوبے آئے ان سب کو فتح کرتا گیا۔ سرکستہ پہنچا تو شہر کے باشندوں نے صلح کی درخواست کر دی۔ اس طرح شمال مشرقی اندلس کا ایک اہم شہر بھی فتح ہو گیا۔ طارق بن زیاد نے اسے یہاں کا دارالحکومت بنا کر آس پاس کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے فوجی دستے روانہ کر دیے۔ ان علاقوں میں قبضہ کرنے کے بعد مسلمان شمالی، مشرقی اور مغربی صوبوں کو ان شہروں کی طرف بڑھے جو ابھی فتح نہیں ہوئے تھے۔ ان شہروں کو زیر کرنے میں بھی زیادہ وقت نہ لگا کیونکہ یہاں کے بڑے بڑے شہروں اور صوبوں پر مسلمان پہلے ہی قابض ہو چکے تھے۔ ادھر موسیٰ بن نصیر نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنوبی فرانس کا رخ کیا۔ انہوں نے یہاں سب سے پہلے نیربونا پر قبضہ کیا۔ اس شہر کو فوجی اڈہ بنا کر مزید مجاہدین بلا لیے گئے۔ فرانس کے اس علاقے میں دو دریا رون اور سون بہتے تھے۔ مسلمانوں نے ان دریاؤں کے کناروں پر آباد تمام شہروں کو فتح کر لیا۔ یہ فتوحات اس لیے آسان رہیں کہ فرانس بھی داخلی انتشار کا شکار تھا۔ مسلمانوں نے اربونا سمیت ان شہروں کو اسلامی اندلس کی حدود میں شامل کر دیا۔ موسیٰ بن نصیر کی شدید خواہش تھی کہ وہ طارق بن زیاد کے ساتھ مل کر یورپ کے باقی تمام ملکوں کو بھی فتح کریں اور سارے براعظم یورپ میں اسلام کا جھنڈا گاڑیں۔ اپنے اسی فکر عالی کی تکمیل کے لیے انہوں نے فرانس میں قدم رکھا، مگر دربار خلافت سے انہیں پیغام آیا کہ مزید فتوحات روک کر جلد خلیفہ سے ملاقات کریں۔ اس وجہ سے ان کا فتح یورپ کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ موسیٰ بن نصیر نے بے پناہ مال غنیمت لے کر دارالحکومت دمشق روانہ ہو گئے۔ اپنے بعد انہوں نے حکومت اندلس کی باغ دوڑ اپنے بیٹے عبدالعزیز کے سپرد کر دی۔ طارق بن زیاد نے بھی جب مفتوحہ علاقوں کے انتظام و انصرام کو مکمل کر لیا تو وہ بھی دربار خلافت میں چلے گئے۔ دوستو، اس طرح موسیٰ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں مسلمانوں نے والی افریقہ موسیٰ بن نصیر کی زیر نگرانی اور طارق بن زیاد کی زیر کمان ظلمت کدہ یورپ میں پہلی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ عظیم الشان سلطنت جو خلافت اسپانیہ کہلاتی ہے، موجودہ اسپین، پرتگال اور فرانس کے جنوبی حصوں پر مشتمل ہے۔ جزاک اللہ خیرہ دوستو، امید ہے آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن لازمی دبائیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔